على آله وأصحابه هم ينابيع الحكم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضری لوان آستے باویں آہستہ تے باویں اچھی آواز نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بلا مبالغہ صدر محفل حضور سیدی سندی ماوائی و ملجائی مرشدی حضور قطب الارشاد خواجہ خواجگاں حضور خواجہ محمد شفیع چشتی گولڑوی مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ اور بانیان محفل سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضور والدنا الاقدس دی روحانیت طیبہ متصرف فرماوے تے اس فقیر دے منہ چوں او گلاں نکلن جڑیاں رب دے رسول نو پسند ہو جان تواڈی تے میری آخرت سورن دا سبب بن جان۔ عزیزان من، نقیب محفل بچہ طالب علم پتہ نہیں کیڑے کیڑے لفظاں دے نال فقیر نو پکار رہا سی۔ اس کمینے دی تمنا ہے کہ کل نو رسول اکرم دی بارگاہ دے اندر جدو پیش ہوواں تے آپ اینا فرما دیں کہ روڑیاں پھلون والا آ گیا ہے۔ تو انو اس روڑی پھلورن دی طاقت دا کی اندازہ
ایک دن مینوں میرے والد اقدس فرمان لگے، فرمایا محمد سائیں ساڑی ہر رونق روڑی تو لب دی ہے، اور اس چیز دا مشاہدہ چند دنوں دے وچ ہو بھی رہا ہے تو ہو بھی جائے گا کہ کیویں ساڑی روڑی دے نال، روڑی پھلورن سمجھ دے ہو؟ روڑی پھلورن دا مطلب ہے کہ کوڑا کرکٹ والی جاتوں رب دے نام لبنے۔ اللہ دی قسمیں اگر تسی چاندے ہو نا کہ ساڑیاں محفلاں پر رونق ہون، اگر تسی چاندے ہو ساڑے مدرسے پر رونق ہون، اگر تسی چاندے ہو تواڈے دل پر رونق ہون، جے چاندے ہو تواڈی عبادتاں پر رونق ہون، جے چاندے ہو تواڈی ریاضتاں پر رونق ہون، تواڈی تقاریر دے تواڈے بیانات پر رونق ہون نا، تے ایک کوئی کام پھڑ لو روڑی پھرولنا۔ میں مسجد جبہ کے خدا دی قسم چک کے کہنا وا جے رب ذوالجلال نے واپس ہونجدیاں رونقاں نہ دیتیاں نا تے کہنا ہے میں حرامی نے گل کیتی سی۔ ہمیں رب کے نام کی طاقت کی خبر ہی نہیں ہے۔ ایمان دی گل سناواں، ایک پاسے رب ذوالجلال دا نام، وہ نام جس نو خود رب نے فرمایا ہے تبارک اسم ربک ذوالجلال۔ انہوں دو طرح قرات کی گئی ہے، تبارک اسم ربک ذوالجلال بھی پڑھیا گیا ہے تے ذوالجلال بھی پڑھیا گیا ہے۔ ذوالجلال پڑھاں گے رفع دے نال تے پھر اسم دی صفت بنے گا، تبارک اسم اسم دی صفت بنے گا کیونکہ اسم مرفوع ہے۔ یعنی پنجابی میں سمجھا دینا کہ رب نے فرمایا ہے تو آڈے رب دا نام جیڑا بڑی جلالت تے بزرگی والا ہے وہ بڑی برکت ہے، وہ دیاں برکتاں ویکھنیاں نہیں نا، ایویں آج کالے جی ویکھ لویں۔ تبارک اسم ربک ذوالجلال ذوالجلال والاکرام، وہ نام پاک ہوئے۔ دوسرا سید الانبیاء نور مجسم حضور احمد مصطفیٰ محمد مجتبہ دا نام نامی اسم گرامی ہوئے۔ یہ دو نام گندی جگہ دے پہ ہونے نا تے رب ذوالجلال دی قسمیں۔ دوسرے پاسے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری تے حضور حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندگی چپے ہونا۔ ایمان والے دے دل دے وچ ایدر بہتا دکھ ہونا ہے۔ خود داتا پاک نے بھی آواز دے کے فرمانا ہے پہلے میرے رب تے رسول دا نام چک بعدوں سانو چکی۔ جے عقیدہ رکھ دے ہو نا کہ حق کبو جیڑی رات قبر چامنی ہو بار نہیں تے سونے ہو یہ عقیدہ بھی بنا لو وہ رب دا نام چکو جیڑی رات جیل چامنی ہو بار نہیں۔ کسے دے تنقید برائے تنقید نہیں ہے بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے۔ معاملہ رب دے نام دے، معاملہ نبی دے نام دے، اساں عہد و پیمان کیتا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جے پہلے پوڑے تو ہی ڈگ پہ نا سجنا تے پھر کوٹھے چڑھن دے دعوے غلط نہیں۔ تو عزیزان من ابتدا دے اندر تو انہوں میں گل دسنی سی کہ خدا دی قسمیں ساڑی ہر شے دے اندر رونق تعظیم نال ہے۔
کیونکہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اور تعظیم جس نے نہ کی محمد کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس پہ ہر راحت حرام کی۔ میرے پیارے ہو، اللہ رب العزت کو ادب منگیا کرو۔ حضرت صاحب قبلہ ایک دن فرمایا دوجیاں تے ساڑی تبلیغ وچ فرق ہی ہوئی ہے، دوجے تبلیغ القرآن بھی کرتے ہیں، دوسرے تعلیم القرآن پہ بھی زور دیتے ہیں، دوسرے تنفیذ القرآن کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں، لیکن تعظیم القرآن نہیں کر سکتے، جدی وجہ تو فرمایا ہر شے بے فائدہ ہو ہی جاندی، وہ تبلیغ بھی بند ہو جائے گی، وہ تعلیم بھی بند ہو جائے گی، وہ تمام کوششیں بند ہو جائیں گی جن میں سے تعظیم القرآن نکل جائے گی۔ اہل بیت تے اصحاب دے ذکر خیر دی محفل سجائی ہے دوستاں نے، چند ضروری مسائل ذکر کرانگا۔ عزیزان من، اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک نو بے مثال بنا کے بھیجی ہے۔ حضور آخر الزمان نبی، ایسے نبی پاک بھیجے نے رب نے جنہاں نو نبوت تے رب نے سب تو پہلوں عطا فرمائی ہے تے مبعوث سب تو آخر اچ فرمایا، بھیجیا سب تو آخر اچ۔ تو عزیزان محترم، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بے مثال ہے، رب نے جیڑا ساتھ ہونا دا بنایا ہے وہ بھی بے مثال بنایا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ذات ہون، ذوات پاک ہون یا اہل بیت اطہار ہون، رب نے وہ بھی بے مثال بنائے نے، نبی پاک دے یار بھی بے مثال بنائے نے، تے نبی پاک دا گھر پاک بھی بے مثال بنایا۔ اللہ تبارک و جل شانہ نے ہر ایک دے نال وعدہ فرمایا جنتی ہون دا۔ ہاں بعض صحابہ نے جنہوں بشارت جنت دی معین کر کے دے دیتی گئی ہے، تے باقی سارے صحابہ نو کلیتاً جنتی ہون دی بشارت دیتی گئی ہے۔ انہوں انج ونڈ کر لو بھی ایک نے جیڑے قطعی جنتی نے، ایک او صحابی نے جنہوں جنتی ہون دا جیڑا رب نے قرآن پاک اعلان فرمایا ہے وہ مجموعے دے بارے فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ نعرہ بالکل برحق ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی وانڈے کرنی ہے کہ بعض صحابہ نے جڑے قطعی جنتی نے، باقی صحابہ نے جڑے یقینی جنتی نے۔ عام طور دوتے ایک لفظ بولیا جاندہ ہے عشرہ مبشرہ، بولیا جاندہ ہے نا، تو عشرہ مبشرہ دا معنی لیا جاندہ ہے کہ 10 پاک صحابہ جنہوں نبی پاک سرکار نے جنتی ہون دی بشارت دیتی ہے۔ اس تو اے نہ سمجھ لینا کہ باقی کسے ہور صحابی نو جنتی ہون دی بشارت نہیں ملی، نہیں۔ اہل بیت رضوان جنہاں نے وہ درخت دے تھلے بہ کے تے بیعت کی تھی نبی پاک سرکار دے ہاتھ دست مبارک دے ہوتے، تے رب نے پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا جنہاں میرے محبوب دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی ہے نا، میں رب دا دست رحمت تے دست قدرت نہ ساریاں دے ہوتے، وہ بھی قطعی جنتی نے۔
اور جڑے جنگ بدر دے وچ شریک ہوئے نے انہاں نوں آکھیا جاندا ہے اہل بدر، وہ بھی قطعی جنتی نے۔ نبی پاک سرکار دے اہل بیت دے یعنی نبی پاک دے گھرانے دے لوگ، آپ دی ازواج مطہرات، بیبیاں پاک گھر والیاں مبارکہ سب قطعی جنتی نے، اور حسنین کریمین بھی قطعی جنتی نے۔ حسن و حسین انہاں دے بارے بھی سونے فرمایا ہے یہ جنتی جوانہ دے سردار نے، تو انہاں دے ویلے بھی بشارت آئی ہے جنتی قطعی جنتی ہون دی۔ تو عشرہ مبشرہ کا لفظ بول کر اگر تو کوئی یہ معنی مراد لیتا ہے کہ باقی ان 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، باقیوں کو بشارت نہیں دی گئی، تو وہ اپنا عقیدہ درست کرے، لفظ یہ درست ہے۔ سب کو جن کو بشارت دی گئی ان کے بارے میں بشارت کو برحق جانے۔ بشارت دا معنی ہوتا ہے خوشخبری، چاچا بشارت دا معنی ہوتا ہے خوشخبری۔ نبی پاک نے جنہاں نوں جنتی ہون دی خوشخبری عطا فرمائیے وہ صرف 10 صحابہ نہیں بلکہ سینکڑوں صحابہ نے۔ اس واسطے عشرہ مبشرہ دا لفظ بولنا اس وقت درست ہوئے گا جدو عقیدہ اے ہوئے گا کہ سونے نے جنوں جنتی ہون دی بشارت دیتی ہے اساں ساریاں دی بشارت پر حق من لے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جی میں یہ نعرہ لانے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ایوی نعرہ لاواں گے ہر اہل بیت نبی جنتی جنتی، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت نبی دا ہر فرد، ہر اہل بیت نبی، یہ ان ذرا ایک ورہ نعرہ چلا ہو تو ذوق شوق پیدا ہو جائے۔ ہر صحابی نبی، ہر اہل بیت نبی جنتی جنتی۔ تو میرے سونے ہوں عشرہ مبشرہ دا لفظ صرف یہ نہ کہنا کہ 10 ہی جنت دی بشارت ہے تے باقیاں نو نہیں، بلکہ ایک لفظ اصطلاح دے وچ جڑا بول دیتا گیا ہے۔ اسی طرح 5 تن پاک، یہ بھی یہ نہ سمجھنا کہ صرف 5 ہی پاک نے تے باقی نعوذ باللہ پاک نہیں، یہ غلیظ عقیدہ نہ رکھنا۔ سب تن پاک سمجھ کے جے 5 تن پاک بول لو وہ تے پھر حرج، جس طرح باقیاں دی بشارت نو برحق من کے عشرہ مبشرہ بولنا جڑا ہے نا ممنوع نہیں، اسی طرح سب تن پاک من کے 5 تن پاک بولنا بھی ممنوع نہیں۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ساڈے اندر الفاظ بولے جاندے نے کیونکہ نام لینا ادب نال یہ سانو تعلیم ہے، نام کا ادب، نام لینے کے آداب اور نام پاک کو محفوظ کرنے کے آداب، کیونکہ ذاتاں جڑیاں نے نا ساڈے کول وہ اکھاں تو اوجھل نے، ساڑھے اکھاں دے سامنے نام ہے تے نام وسیلہ ہے اس ذات دی قربت حاصل کرنے دا، لہذا جیڑا جتنا نام دے قریب ہو جائے گا نا انہوں ذات دے قریب سمجھے۔ تو میرے عزیز نام لین دے آداب کی نے، جدو رب ذوالجلال دا نام لینے ہیں تے پھر پڑھنے ہیں اللہ تعالی، رب ذوالجلال یعنی رب سونے دا نام پاک لین لگیاں، جلالت اور کبریائی والے لفظ بولنے نے، علو تے بلندی والے لفظ بولنے نے، کیونکہ ساری بلندیاں تے ساری جلالتاں عظمتاں دا مالک اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لینے ہیں تے پھر سانوں کی حکم ہے کہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو اور آل دے وچ مراد لو صحابہ نو بھی تے آل نو بھی، کیونکہ آل دا مطلب نبی پاک نے خود سمجھایا ہے، فرمایا کل تقی آلی، ہر متقی میری آل سے ہے، لہذا آل دا لفظ صحابہ نو بھی شامل ہے، آل دا لفظ اہل بیت نو بھی شامل ہے، لہذا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا درود ہے۔ لیکن عقیدہ سنیے آلہ ہوئے، عقیدہ کی ہوئے؟ اگر کسی اور نبی علیہ السلام دا نام لینا ہے تو پھر کی بولنا ہے؟ علیہ السلام۔ کیوں کہ جیڑا ہے نا صلاة دا لفظ وہ آپ علیہ السلام نال رب نے خاص کیتا ہے، صلاة دا لفظ۔ اگر کسی اور نبی دے اتے صلاة پڑھنا چاہتے ہو تے پھر وسیلہ محبوب نو بناونا ہے۔ کیویں نام انج لینا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اگے پھر لفظ بولنا ہے علی نبینا، اپنے محبوب پاک دے واسطے بولنا ہے علی نبینا وعلیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واسطے جے کلا بولنا ہے تو پھر بولنا ہے علیہ السلام۔ علیہ السلام نہیں بولنا، کیونکہ صلاة خاص نبی پاک واسطے، تے نبی پاک دے واسطے نال کسے واسطے بول سکتے ہو، لہذا جے تساں حضرت ابراہیم پاک دے ہوتے درود پڑھنا چاہتے ہو تو پھر کی اصول ہے؟ پڑھو گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا، علی نبینا یعنی ہمارے نبی پاک پر، وعلیہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام۔ صلاۃ ہوئے تے سلام ہوئے، صلاۃ دا معنی رب دی خاص رحمت تے سلام دا معنی رب دی خاص سلامتی ہوئے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے جب بولا جائے گا اکیلے تو علیہ السلام کا لفظ بولیں گے۔ اب رہی بات صحابہ و اہل بیت کی، تو صحابہ و اہل بیت کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ علیہم الرضوان، رضوان بھی کہہ سکتے ہو، رضوان بھی کہہ سکتے ہو، علیہم الرضوان اور علیہم السلام۔ لیکن اتھے ہون ایک گل ہے، وہ سمجھ لو کہ بھئی علیہم الرضوان دا معنی، رضوان ایک معنی ہوندہ ہے رب راضی ہو گیا ہے، ایک معنی ہے رب راضی ہو جائے۔ جدوں صحابہ تے اہل بیت واسطے بولنا ہے نا رضی اللہ علیہم رضی اللہ عنہم، جدوں صحابہ تے اہل بیت واسطے بولنا ہے، ایک دیر پتہ نہیں کی گل ہے، سوراں سن کے نا تے گورے دی گل سنن دے مزہ ہی نہیں آوندا۔ کوئی گل نہیں، تہاڈی داد نہیں چاہیے مینوں۔ یزید دی طرفوں پانی بند تے نہیں ہو گیا یار تے؟ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم جدو بولا گے نا صحابہ اہل بیت واسطے، پھر کی معنی لوان گے کہ اللہ تعالیٰ تحقیق رب ان سے راضی ہو گیا۔ تے جے بولا گے نا اللہ دے ولیاں واسطے، پھر معنی یہ لوان گے کہ رب ان سے راضی ہو جائے۔ یہ فرق رکھنا ہے، صحابہ دے واسطے رضی اللہ بھی بول سکنے ہیں تے اولیاء واسطے بھی رضی اللہ عنہ بول سکنے ہیں، لیکن معنی ایچ فرق ہو جائے گا۔ جدو صحابہ واسطے بولنا ہے تے پھر معنی لینا ہے کہ رب ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ قرآن پاک چاہ گیا ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ہونا تو راضی ہو گیا ہے تے وہ رب تو راضی ہو گیا۔ اونا رب نو ایسی قربانیاں پیش کیتیاں نے کہ رب اونا تو راضی ہو گیا، تے رب اونا نو وہ عطا کر چھڑے ہے، وہ اپنے رب تو راضی ہو گیا۔ تو اولیاء واسطے جدو رضی اللہ عنہم بولنے ہیں سیدنا پیر مہری علی سرکار رضی اللہ عنہ، پھر معنی یہ ہوندہ ہے رب ان سے بھی راضی ہو جائے۔
اور علیہ السلام جڑا اسی بولنے ہیں اہل بیت واسطے اس معنی وچ بول سکنے ہیں کہ اے اہل بیت دے نبی پاک دے اے جڑے گھرانے دے لوگ نے نا اے نبیاں دے برابر نہیں، پاک نبیاں دے برابر نہیں۔ جیڑا اہل بیت واسطے علیہ السلام دا لفظ بولے اور عقیدہ اے رکھے کہ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت دا اے فرد فلان نبی دے برابر ہے، تے پھر او عقیدہ سنی علا نہیں ہے، مسلمان علا عقیدہ، وہ دین علا عقیدہ نہیں ہے۔ ضروریات دین چوئے گالے کہ کسے بھی غیر نبی نو نبی تو افضل کی برابر نہیں مان سکتے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں سجنا؟ ہاں، علیہ السلام دا معنی اہل بیت واسطے، علیہ السلام دا لفظ اہل بیت واسطے بولنا اس وقت درست ہوئے گا جدوں انہاں نو نبی پاک دی اولاد سمجھنا ہے، کسے نبی دے برابر نہیں سمجھنا۔ اور او صحابہ جنہاں نو محبوب کریم نے ساریاں تو افضل آکھے ہے، انہاں دے برابر تے انہاں تو بھی افضل نہیں سمجھنا۔ اے اہل سنت دا عقیدہ جڑا ضروری سی الفاظ بولن دے وچ، اس واسطے جدوں بھی لفظ بولیا او دے معنی دا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جدوں تسی لفظ بول کے معنی دا خبر رکھو گے نا پھر تو انو اس دی برکت حاصل ہوئے گی۔ تو عزیزان محترم، اے وہ مسئلہ ضروری جڑا بیان کرنا صحابہ پاک دے اہل بیت دے بارے بولن دے آداب، یعنی نام بولن دے آداب دے وچوں سی۔ اللہ تبارک و جل شانہ نے نبی پاک نو جڑے یار عطا فرمائے نے، ہر یار نو رب نے صداقت، عدالت، امانت، شرافت، حیا، جرأت، بہادری، غرض کے اللہ رب العزت نے جنیاں سونیاں صفتاں تخلیق فرمائیاں سن مخلوق واسطے، رب نے وہ ساریاں صفتاں حصہ بقدر جسہ جنواندے نے ہر ایک نو رب سونے عطا فرمایا ہے۔ نبی دے صحابہ نو بھی تے نبی دے اہل بیت نو بھی رب نے ہر صحابی نو قرآن پاک چاہیا نا کہ میرے کلو راستہ منگو انہاں لوگاں دا جنہ دے میں انعام فرمایا۔ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پتہ چلیا کہ صدیق ایک نہیں، صدیق کئی نے۔ تو نبی پاک کیونکہ صدیق مبالغہ دا سی گئے، یہ دا معنی ہوندہ ہے بہت ہی سچا تے بہت ہی زیادہ تصدیق فرمان آلا۔ تے رب سونے اپنے نبی پاک دے ہر یار نو صدیقیت دا رتبہ دیتا ہے، ہر اپنے محبوب دے گھرانے دے فرد نو صدیقیت دا رتبہ دیتا ہے، لیکن صدیق اکبر ایک کوئی بڑھایا ہے۔ اللہ اکبر، یا علی۔ ایک جگہ دے اتفاق ہویا، ایک خطیب نے نعرہ حیدری تو روکیا۔ ذوق شوق ٹھنڈا دے نہیں ہو گیا سجنا؟ نعرہ حیدری تو روکیا، مینوں تھوڑی جی نہ دل تکلیف ہوئی، میں کیا یہ گل چنگی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد نعرہ لوایا، سیاست معاویہ زندہ باد، سیاست معاویہ زندہ باد۔ میں کیا جے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیاست دا کلا نعرہ لانا جائز ہے تے علی پاک نال کی کاوڑے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور معیار صحابہ ہیں، لیکن حضرت علی پاک دی شان دے برابر تے نہیں ہو سکتے۔
وہ حضرت علی پاک تے او نے جڑے خود بھی قطعی جنتی نے، اہلیہ محترمہ نبی پاک سرکار دی شہزادی ہے وہ بھی قطعی جنتی ہے، وہ آپ دے بیٹے حضرت حسن و حسین آپ بھی قطعی جنتی نے، وہ علی میرا تے ہوئے جیدہ گھرانہ ہی قطعی جنتی ہے۔ میں کیا مینوں میں کیا مینوں سیاست معاویہ زندہ باد نال چیڑ نہیں، پر خطیبہ تینوں بھی نعرہ حیدری نال چیڑ نہیں ہونی چاہیے دی۔ ہاں اساں کوئی دوجے تیجے تھوڑی ہاں، اسی دے چارے یارانوں مان کے کہنے ہیں نعرہ حیدری۔ اسی زندہ آباد زندہ آباد، اساں کوئی بوٹی پی کے تھوڑی نعرہ حیدری مارنے ہاں، وہ نفرت ہوئے بوٹی آلیا تو نعرہ حیدری تو کیوں نفرت ہے؟ کی ہویا جے کوئی غلط بندہ سونا نعرہ مار لوے تے کی اسی نعرہ ہی چھڑ دیئے، اجی میں چیڑ بڑھا لئیے لبیک یا رسول اللہ نو، کیوں ہے ایڈا سونا نعرہ ہے ہی ساڑا، ذرا ڈٹ کے آکھو لبیک، ایڈا معنی سمجھا ماں ہائے ہائے۔ یہ اگر کوئی نحو پڑھنے والا بیٹھا ہے قافیہ تو جانتے ہوں گے، یہ لبیک جو ہے مفعول مطلق ہے، الی بولا کا البابین سے یہ مخفف ہے، البابین مصدر کو لبیک بنایا گیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت کرنے کے لیے، آپ کا حکم ماننے کے لیے، آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، کئی بار حاضر ہوں۔ اس واسطے ذرا ڈٹ کے نعرہ لاؤ لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا عقیدہ ہے، اسی اپنے ایمان دے عقیدے دی گل نو چیڑ بنا لئیے، ہے کوئی عقل والے کام کریے یار۔ اجی میں حسینی ہونا چیڑ بن گئی یار، ایک گالے کرنا لی حسینی جاکو حسینی زندہ باد تے کئیاں نو پیڑ ہون لگ پہندی ہو آندھنے تو سانو یزیدی پہ آتا ہی، وہ اللہ دے بندیا تینوں کنے کے تو میرے سونے ہو سونا نعرہ سونے عقیدے دے نال سونے نظریے دے نال سونا لگ دا، گالنا اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ اس واسطے اسی کسے بھی سونے نعرے نو اپنی چیڑ نہیں بنا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی میں سیاست معاویہ زندہ باد دا نعرہ ساڑھے دلہ نو ٹھار دا ہے نا، ایویں نعرہ حیدری بھی ساڑھے دلہ دا ہے چین بن جاندہ ہے۔ تو عزیزان من سانو اپنی اصلاح کرن دی ضرورت ہے، اور اصلاح ساڑھی کیویں ہونی ہے میں تو انہوں نسخہ داس دینا۔ حضرت صاحب کی بلادہ دسیا، آپ نے فرمایا محمد سائیں اساں کو دین نے کیویں غالب کرنا ہے۔ اب بعض جملہ بول دیں نا کہ دین کو ہم نے تخت پر لانا ہے، فرمایا نہیں، جملہ ہے کہ دین نے ہم کو تخت پر لانا ہے۔ اچھا دین سانو تخت دے کیویں لے آئے گا؟ جدوں ساڈے اندر ایمان تے عمل صالح پیدا ہو جاوے گا۔ قرآن پاک فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فرمایا رب نے وعدہ کہیں کیتا ہے، رب ذوالجلال نے ذکر کی دے ویچے قرآن ہے، سنایا کنے اس قرآن نو؟ محمد رسول اللہ نے لے آئے کون نے؟ جبریل امین۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور رب تو بڑا سچا ہو کون سکتا ہے؟ سب تو بڑی سچی ذات رب دی نے سب تو سچے جبریل امین دے ہاتھ پیغام بھیجے ہے۔ رسول اکرم سب تو بڑے سچے رسول نے پڑھ کے سانو سنایا ہے کی فرمایا رب نے وعدہ کر دیتا ہے تواڈے نال کس گل دا کہ تسی ایمان تے عمل صالح پورا کر لو، رب تانوں تواڈی سٹیج نہیں بند ہون دے گا، تانوں تخت عطا فرما دے گا۔ اور تو ایمان تے عمل صالح تے پورا کر کے ویکھ، میں ویکھنا کیڑا سٹیج بند کر سکتا ہے تیری۔ جے سٹیج بند ہو گئی ہے نا تے سمجھ لے اسلاف کا راستہ چھوٹ گیا ہے، اسلاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ فرمایا ایمان اور عمل صالح، فرمایا بیٹا پتہ ہے کیویں پیدا ہونا ہے؟ تخت کیویں دے گا دین سانو؟ دین ہمیں تخت دے گا، دین ہمیں تخت کی روشنی عطا تخت کی رونق عطا فرمائے گا۔ دین تخت دی رونق دے گا کدوں؟ جدوں ایمان تے عمل صالح پورا ہو گیا۔ نسخہ یاد کر لے، مجدد وقت دا نسخہ ہی خدا دی قسم، اس نسخے نو مضبوطی نال تھام لے، جے پورا نہ ہوئے نا تے نہیں تھام با لئی۔ فرمایا ایمان تے عمل صالح پورا کر۔ ایمان اور عمل صالح کیسے پورا ہوگا؟ جب تیرا دل متقی بن جائے گا۔ ہائے ہائے تے فرمایا دل دا تقوی کیے، یہ بھی قرآن نے فرمایا ہے۔ اور بھئی نسخے تے سارے پہلے ہی لکھے ہوندے نے نا، حکیم دا کم میں نسخہ لب کے مریض نو دے دینا۔ قرآن پاک نے سارے نسخے دے دیتے نے سانو، سارے نسخے سانو رب دے قرآن نے دے دیتے نے۔ ہاں مجدد وقت دا کم میں ان نسخے پڑھ کے تو انہوں سنا دے۔ فرمایا دین تخت دے گا ایمان اور عمل صالح کی برکت سے۔ کی کر دینے بیلیو ذرا انہوں تکڑا کر کے رکھوئے۔ اب بڑے بڑے اندھی انشاءاللہ العزیز پی ہو جائے گی۔ حالت صاحبزاد درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو نا ایک بار۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تو بھئی غالب ہون دا نسخہ دس رہا سی، قرآنی نسخہ تے بیان مجدد پاک نے کیتا ہے۔ فرمایا تخت دے اتے دین توانو تاں لے آوے گا جے ایمان تے عمل صالح پورا کر لو گے۔ ایمان تے عمل صالح پورا تاں ہوئے گا جدو دل دے متقی بن جاؤ گے۔ تے دل دے متقی کیویں بنو گے؟ بے جو تشریف رکھو، دل دے متقی کیویں بنو گے؟ فرمایا من یعظم شعائر اللہ، جیڑا رب دی نشانیاں دی تعظیم پوری کر لے گا نا، رب انہوں دل دا متقی بنا دے گا۔ پتہ چلیا جے تخت دے جا کے تے دین نافذ کرنا چاندے ہو تے پہلے روڑی دے آؤ۔ نہیں سمجھے یار، اب پتہ نہیں روڑی تو کیوں ڈر دے جے ہوئے ظالمو، وہ روڑی دے ہی سارا کچھ لبنا جے انج تے کہندے جے میں گلیاں دا روڑا کوڑا، او گلیاں دا روڑا کوڑا نہ بن، روڑے کوڑے چو رب دا نام چک لے۔ خدا دی قسم رب نے تیرے اندر و روحانی
پیچھے ہٹن والے فقیر نہیں ہے گے، محبوب کریم دی دعا دے نال انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کر کے دکھانا ہے بھی حضرت صاحب قبلہ دے رستے دے کون ہے تے کون چھڑ گیا ہے۔ تو میرے پیارے ہو اوہ چاچا سائیاں بہ جایا کر فوراً، کی کرنا ہے یار، ذوق شوق والے بندیاں نو ویکھن دے۔ تو میرے لجپالو ایک قرآن نے دیتا ہے نسخہ، لہذا تعظیم القرآن پہلا نسخہ کیے تو آپ یار سیٹ کر دے ساؤنڈ، اچھا پہلا نسخہ کیے بھائی، پہلی ڈوز کیے، پہلی پوڑی کیڑیے تے جیڑا بال پہلی پوڑی نہیں کھان دیا نا او بال سمجھو بیمار ہے تے بیمار ہی روے گا جدو تک پوڑی نہیں کھائے گا۔ تعظیم القرآن یہ پہلی پوڑی ہے، اس دے صدقے ہی تعلیم القرآن رونق علی ہوئے گی، اس دے صدقے ہی تبلیغ القرآن رونق علی ہوئے گی۔ جے تعظیم القرآن نہ کر سکے اسے نا ڈر گئے اسے، تعظیم القرآن دے ڈر گئے اسے، پھر تبلیغ القرآن دیواری بھی ڈر جاواں گے، تعلیم القرآن دیواری بھی ڈر جاواں گے۔ اے ڈر لتھنے نے ساڑے رب دے نام دی تعظیم نال۔ آخر دے اندر لگتا ذوق شوق درویش جرین ٹھنڈے ہو گئے نے، تینوں نام محمد دی برکت سناواں۔ مثنوی مولائے روم ہے، کتاب ایک مثنوی شریف شیخ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ دی کتاب ہے۔ اچھا چلو ماشاءاللہ، مثنوی مولائے روم دے اندر ایک قصہ بیان فرمایا مولائے روم نے، فرمایا بنی اسرائیل دے اندر ایک شخص سی فوت ہو گیا، فوت ہونے دے وقت انہیں اپنے گھر والوں وصیت کی تھی کہ میں ایڈا بدکار ہاں، اتنا بدکار ہاں میں، میری کفن دفن دے لئی کسے بھی نیڑے نہیں ہونا، لہذا میری لتاں وچ رسا پا کے نا تے مینوں کھچ کے کسے روڑی دے سٹ دینا۔ شیخ جلال الدین رومی فرماندے نے فرمایا او دی وصیت دے مطابق گھر والے بھی متنفر سن، او دے گناہاں دی وجہ تو انہاں نے رسا پیراں وچ پایا ترو کے روڑی دے سٹ دیتا۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اپنے محبوب پیارے رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے اتے فرمایا، اے میرے کلیم فلاں جگہ دے جا، میرا بندہ اس طرح کوڑے دے ڈھیر دے سٹ دیتا گیا ہے، اس میرے بندے نو نوا دھوا کفن پہنا کے اے رسول معظم اپنے ہتھاں نال میری بارگاہ وچ پیش کر دیو۔ ہن جدوں رسول معظم کفن دفن دین واسطے ٹر پے نے، ایمان نال دس پیچھے کیڑے رہے ہونے، کوئی کوفی تھوڑی سان کے پیچھے رہ گئے ہونے، اور رسول نو منن والے سن۔ انہاں کیا رسول جا رہے ہیں اساں پیچھے کیویں ہٹی، لاش میری نو نہ دفنانا نہ کفنانا جب تک میرا پیر نہ آوے۔ جس مرید دے کفن دفن دے وچ مرشد شریک ہو جاوے، وہ دے اہل خانہ کتنا ناز کر دینے، انہاں نو وہ دکھ تے غم او دی وفات دا بھول جاندہ ہے، ایویں آندہ ہے کہ نہیں؟
میرے سونے ہو جنہ دے کفن دفن لئی رسول اکرم وہ بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلال والے پیغمبر تشریف لے گئے عمان. آپ گئے، آپ نے نوایا، دعایا، کفنایا، دعائے مغفرت فرمائی، تدفین فرما دیتی. رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر سونا جیا کر کے نہ پیش کر دیتا. بعد کلیم سن، رب ذوالجلال نال کلام فرما دے سن تے رب سونے دی طرفوں جواب بھی لیندے سن. عرض کر دے نے یا رب ذوالجلال اس اپنے بندے نو اپنی رحمت دے نال انہاں نوازے آئی یا ایدہ کوئی عمل سی؟ اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے فرمایا، ان پاسے کریں یار بنا دوں. اللہ تبارک و جل شانہ نے فرمایا ایک دن اس نے تورات کھولی، وہ دے میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک اس نے دیکھیا. اس نام دی دل نال تعظیم کیتی اس، میں اس تعظیم دے صدقے دی توبہ قبول چا کیتی ہے. اس نو ایسی توبہ عطا کیتی ہے کہ تساں ورگے رسول معظم نو میں او دے کفن دفن دی ذمہ داری سونپ دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے سونے تائیوں پھر انہاں فرمایا ہے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی ہے. ضروری تے نہیں ہوندہ یار سر نال ذوق شوق ہوئے، جے ایمان ہوئے نا خدا دی قسم پھر ذوق شوق اٹھ پیندا ہے. سارے ذرا گنگن آگے پڑھو ہاں. اور نبی پاک سرکار نے سر نہیں ویکھنی، تیرا دل ویکھنا ہے. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. چاندے ہو چاندے ہو جہنم وڈی سزا ہے یا جیل وڈی سزا ہے؟ تے جے جہنم دی سزا تو بچنا چاندے ہو تے طریقہ ہی کوئی ہے. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. آخر میں کیونکہ محرم کا مہینہ ہے تو کربلا کے واقعات چلتے رہتے ہیں. اس کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں. حسینی ہون دا دعویٰ تے سارے کر دے لیں، پر حسینی آندے کنوں نے؟ حسینی اس کو کہتے ہیں جڑا دین تے عزت دے تحفظ دی خاطر بچڑے تے ذبح کرا دے وے پر دین دے اتے آنچ. حسینی انہوں آکھ دینے جڑا بیٹھا تخت شام دے اتے رنڈیاں نچاوے حسینی برداشت نہ فرماوے. اے نہیں کہ نوکری دی لالچ ملازمت دی لالچ. اچھا بھی یہ رنڈیاں نچاون والا صرف یزید ہی پلید ہے، باقی دے اسی دے حسینی ہے نا. اسلامیہ سلطنت کا یزید اگر نچائے تو حسینیت یہ ہے کہ اس سے ٹکرا جاؤ، اور اگر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا کوئی صدر یا وزیر اعظم، کوئی جرنل یا کرنل، کوئی ریٹائر میجر شیجر جو مرضی ہوئے، جو بھی مسلمانہ دی عزتہ نال کھیڑے نا تے حسینیت دا معنی ٹکرا جاؤ.
حسینی وہ نہیں ہے جو نمازوں کی پرواہ نہ کرے، حسینی وہ نہیں ہے جس کے گھر کا پردہ نہ ہو، حسینی وہ نہیں ہے جیدہ پتر اے بی سی دے پڑھ رہے ہیں تے رب دا قرآن پتہ ہی نہیں کنے سالاں تو بغیر غلاف تو مٹی دھول تے جالے وچ رکھیا ہوئے، وہ حسینی نہیں، انہوں اپنے آپ نو حسینی کہندے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ حسینی وہ ہے جڑا نماز دا بھی پابند ہوئے، دین دا بھی پابند ہوئے، احکام شریعت دا بھی پابند ہوئے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی سجنا؟ تو ایتھے ایک خطیب اہل حدیث مسلک دا، تو او دی میں ایک تقریر سن رہا سی، کلپ چھوٹا جا، وہ کہندہ ہے یزید کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے۔ بندی عالوی ہے کوئی اہل حدیث مسلک دا، کی بھی آکھے یزید کے لیے دعائے مغفرت کرنی جائز ہے۔ میں کہا یہ بھی 10 کنا واسطے جائز ہے۔ وہ میں بیٹھا سی ایک جگہ دے ہوتے تے فون آیا بھی وہ ایک درویش ہی سی تے وہ قتل ہو گیا ہے۔ کی ہو گیا؟ قتل ہو گیا ہے۔ جنازے دے وچ شرکت کی تھی میں، گڈیارا گاؤں ہے نا، اتھوں دا اپنے زمان صاحب دا ماموں سی ہو، تے اتھے میں گیا جنازے دے وچ شرکت کرن، اتھے اچانک ہی دل وچ گل آئی، میں کہا یار کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اتھے دعا منگا ایک، یا رب ذوالجلال اے مرحوم مغفور جڑا شہید ہویا ہے، نماز پڑھن جا رہا سی رمضان شریف دے دن سن، تے انہوں ایویں چھوٹی موٹی گل دے ہوتے بیچارے نو جڑے مچھیاں بنانا والا نہیں ہوتا، ٹوکا جیا مچھیاں بنانا والا، او دے نال انہوں مار کے شہید کر دیتا گیا۔ میں کہا یار جب میں او دے سرحانے کھلو کے ایک دعا منگا، یا رب ذوالجلال اے مرحوم مغفور دے رحمت فرما، اے روزے دی حالت دے وچ تیرے بارگاہ دے وچ آیا ہے، اے دے روزے بھی قبول کر تے نمازاں بھی قبول کر، اے دعا منگ کے تے آمین آکھ کے ایک پھر دعا شروع کر دیا۔ توجہ کرنا ذرا، ایک پھر دعا شروع کر دیا، یا رب ذوالجلال جائیں کو قتل کیتا ہے ان کو معاف فرما۔ کیوں بھئی پھبدی گل پھبدی اتھے کی میں آکھاں گا، یا رب ذوالجلال جائیں ظالم نے دے تے ظلم کیتا ہے انہوں کیفر کردار تک پہنچا، جے ایتھے نا انصاف ہو سکے او دے نال، جے انصاف نہ ہو سکے اس ظالم دے نال، تے رب ذوالجلال کل قیامت آلے دن انہوں عبرت کا نشان بنا۔ میں کدو دعا منگاں گا جدو میرا تعلق مقتول والیاں نال ہوئے گا، جے میں مقتول دے وارثاں وچوں ہوواں گا نا، پھر میں اے دعا منگاں گا مقتول شہید واسطے، تے بد دعا کراں گا قاتل واسطے۔ ایویں ہے نا کہ نہیں؟ ہاں تے جڑا قاتل دے وارثاں وچوں ہے وہ یہ دعا منگ سکتا ہے، مولا سونے اب میرے بندے مکالا چا ملے ہے انہوں معاف فرما۔ تے جے میں مقتول دے سرحانے کھلو کے تے قاتل نو دعا دے وانگا نا، تے مقتول دے وارث میں نو انہا ضرور آکھن گے کہ ظالم پیرا و ظالم مولویا زخم دے ساڑے جگر دے ہوتے قاتل نے کیتا ہے تے مرچ تو چھڑکن دے ہیں۔ تو میرے سونے یہ اپنے وارثاں دی گل ہے، اگر تے قاتل دے وارث نے تے وہ قاتل لئی دعائے مغفرت کرنگے، جے مقتول دے وارث نے تے انہاں مقتول واسطے دعائے رحمت کرنی ہے تے قاتل واسطے دعائے غضب کرنی ہے۔ ہن تواڈی اپنی ونڈ تے تقسیم ہے، اپنے آپ نو مقتول والے وارثین بناندے ہو یا قاتل والے وارثین بناندے ہو، ساڑی روک نہیں۔
اساں تانوں نہیں روکاں گے کہ تسی مقتول والا پاسا چھڑ کے دے قاتل والے پاسے چلے جاؤ، پہلے پاسا متعین کر لو پھر بد دعا کرو تانوں روکاں گے۔ پھر تسی آکھی جو یزید رحمت اللہ علیہ، پھر تسی آکھی جو یزید مغفور ہوئے، یزید رحمت ہوئے، رب انہوں بخش دے وے، پر ساڑا دل نہیں کردہ۔ اسا کل نو حسین لاجپال نو منہ وکھانا ہے، اسا کل نو حسین لاجپال دے گھرانے نو تے آج دے سیدانو کی منہ وکھاواں گے ہوئے؟ وہ جس مرد خدا دے سارے بچے جوان سارا رشتہ دار کنبا شہید کر دیتا جاوے، حالے بھی خطیبہ شرم نہیں ہوں دی مشورے دینا ہے، قاتل لئی دعائے رحمت تے مغفرت کریے، ساڑھے کول تے نہیں ہو سکتی، تیرے کول ہوں دیئے تے تو اپنی تعلق داری نبھا، ساڑھے کول رشتہ داری نہیں نبھدی نہیں پل دی، سانو تے رب حسین والے زمرے وچ رکھے، اساں تے آکھاں گے یا رب ذوالجلال اپنے حسین لاجپال دے قاتلانو اے ہو جی عبرت دی سزا دیویں، کل قیامت والے دن سارے انو پتہ لگ جاوے حسین کلا نہیں سی، اے دے نال ادا اللہ سی، اے ان کل قیامت نو پتہ لگے گا مقتول دے وارثاں دی دعا سنی دیئے یا قاتل دے وارثاں دی دعا سنی دیئے، کل قیامت والے دن فیصلہ کریں۔ اللہ تبارک و جل شانہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، رب ذوالجلال سانو تعظیم القرآن پوری کرن دی توفیق عطا فرماوے، بس صرف تعظیم القرآن پوری کر لے، خدا دی قسمیں رب تینو دل دا متقی بھی بنا دے گا، کوئی ووٹاں نال اسلام نہیں آنا، کوئی بیبیاں نو الیکشن اچ کھڑے کرن نال اسلام نہیں آنا، کوئی تقریراں تے سٹیجاں سجان نال اسلام نہیں آنا، کوئی کفر دا نظام تعلیم پڑھا کے اسلام نہیں آنا، کوئی ایٹم بم بنا چلا کے اسلام نہیں آنا، اسلام آن دا صرف کوئی طریقہ ہے، قرآن دی تعظیم رب دے نام دی تعظیم پوری کر لے، خدا دی قسمیں تینو رب دل دا بھی متقی بنا دے گا، ایمان بھی عطا فرما دے گا، عمل صالح بھی عطا فرما دے گا، تے اپنے محبوب دے تخت دا بھی وارث بنا دے گا۔ آخر دے اندر ختم شریف تے دعائے زندہ آباد زندہ آباد، یہودیت مردہ آباد، ساڑھے او سجنا ایک گل یاد رکھیا جے، وہ کسے مرید نے مرشد نو آکھیا حضور میں نو دعا دیو، آپ نے فرمایا مردہ آباد، ہائے ہائے کی فرمایا مردہ آباد، انہیں آگیا حضور ایک ہی دعا ہے، اچھا انہیں کیا حضور ایک ہی دعا ہے، فرمایا یہی تے دعا ہے، مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو، فرمایا مرد آباد دا مانا ہے وے مریا ہی رہو، اے جدوں دے ساڑھے زندہ آبادی دے نعرے لگے نا ساڑھا ضمیر ہی مر گیا ہے، ضمیر تا زندہ آباد ہوئے گا جدوں نفس مرد آباد ہوئے گا، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور میں مذاکرات دی گل چکی تھی تحریک لبیک آلیاں دے نال، تے وہ بعض بیچارے شخصیت پرست، اچھا دولے شاہ دے چوہے ویکھے
وہ دولے شاہ دے چوہیاں دا پتہ ہے کی دماغ ہوندہ ہے غریباں دا، وہ چھوٹے جے بچے ہوندے نے تے انہاں نو اصل وچ منگن تے پنن واسطے تیار کرنا ہوندہ ہے، تو انہاں ایک تانبے دا بنیا خول ہوندہ ہے لوہے دا، وہ بچپن دے وچ انہاں نو چڑھا دیتا جاندہ ہے، بچہ پڑھیا چڑھا دیتا، وہ دماغ انہاں ہی کی رہندہ ہے، پھر سیرڑی اوڈی کو کٹی رہندی، وہ پھر اشاریاں دے چل دے لے، وہ جڑا ایک بندہ نال چل رہا ہوندہ ہے نا، انہیں اشارہ کیتا ادھر کو ادھر کو ادھر کو ادھر کو، انہاں دی اپنی عقل کوئی نہیں ہوندی، جے انہاں نو کہہ دیتا ہے رب دا نام نہ چکن والا کافر تے انہاں کہا رب دا نام نہ چکن والا کافر، جے انہاں نو کہہ دیتا ہن چکن والا کافر تے انہاں کہہ دیتا چکن والا کافر، وہ بیچارے دولے شاہ دے چوہے والے ایڈے کو دماغ والے جڑے نا انہاں کہا لے جی اب دیکھو جی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، کیا اسی کہندے سی نا کہ انہاں نے ہن باطل نال اتحاد کر لینا ہے، اور میں کیا بے وقوفہ، اتحاد اور اتفاق اور چیز ہوتی ہے، مذاکرات اور چیزیں ہوتے ہیں۔ اچھا یار ایمان نال دسو میں مذاکرات اس گل دے کرنے نے انہاں دے نال کہ بھئی اے رب رسول دے پاک نام چکن دے اندر تساں ساڈی رکاوٹ نہ بنو، نالے اشتہار بازی دے ذریعے رب رسول دے نام دی توہین ہوندی ہے، اس تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ اچھا ایمان نال دسو گالیوں سے رک کر، گالی دینے سے رک کر یہ منوا لینا یہ کامیابی ہے، یا گالیاں بکتے رہنا اور رب کا نام گندگی میں برداشت کرنا یہ کامیابی ہے؟ ذرا دسو نا بھئی تواڈے جو کیڑا بندہ ہے جڑا برداشت کردا ہے کہ رب دا نام نالی اچ پیا ہوئے تے نہ چکا؟ اچھا ایک ہوتا ہے انکار، باطل کا انکار، ایک ہوتا ہے باطل کو گالی دینا، اس میں فرق ہے۔ پھر باطل دے حق دا معیاری وکھرا بنا لیا ہے اساں، جے کوئی مالدار پیسے والا ووٹاں دا لین دین کرے تے سانو چندہ دیتی رکھے تے پھر اسی کہنے ہیں یہ دے نال دا تے مومن ہی کوئی نہیں، تے جے کوئی مالدار بچے سکول بھیجے تے 50,000 روپیہ قربانی دی کھلاں دا کٹھا کر کے بھیجے تے وہ قربانی دی کھلاں دے پیسے جائز نہیں یا ناجائز؟ اچھا اس سکولی دے نال قربانی جائز کوئی نہیں، وہ دی قربانی دی کھلاں دے پیسے جائز نہیں، دور کھلا نہیں ویرے ہو جائیں فتویاں دے ہوتے ہیں۔ ہو میرے سجنا کوئی کفر کے نظام سے اتحاد نہیں کیا صاحبزادوں نے، انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی اگر تو ہم مقدس اوراق کا کام اس کو عروج پر لے جائیں، صرف گالیاں کڈن چھڑنی ہیں، کی چھڑنا ہے؟ وہ کوئی گلاں بھی کر لو یار، نریاں گالاں ہی ہوندیاں ساڑھے کول 1.5 گھنٹے دی ریکارڈنگ ہے، اسی علماء اپنے جڑے نہیں ساڑھے مقررین انہوں نے فون کیتے نے، وہ ایک مقرر نے دے چسکے دی گال کیتی، انہیں کہا جی مینوں تے مسئلہ نہیں ہوندہ نمبر لکھ لو، انہیں کہا کیڑا نمبر؟ انہیں کہا 0300 پورا 40 500 پورا 95، ایسے نمبر دعا کے مسئلہ پوچھ لو، مفتی صاحب نے تو انہیں دست دیں گے۔ اب میں کہا جناب یہ علامات فہامات سٹیج دے بیٹھ کے تے تسی تے کہندے ہو بھی ہم چمار ڈنگرے نیست تے ہون مفتی صاحب دا نمبر ہی دیویندہ پہ۔ تو میرے پیارے اگر ہم نالی میں اللہ کا نام پڑا ہوا اپنے منہ سے اٹھا لینا تو خدا کی قسم ہمارے لیے غنیمت ہے۔ یاد رکھو یہ نہ سمجھنا کہ رب کے نام کی حفاظت تم کر رہے ہو، یہ سمجھنا یہ رب کا نام تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ کس کس چیز سے حفاظت کر رہا ہے؟ دساں ذرا ٹائم ہے؟
تساں دے کام والے بیلی ہو خیر اتوار ہے سویرے آج اتوار سی چلو کوئی گل نہیں صبح پیران دا وار ہے تھوڑی دیر بعد سو لینا کس کس چیز سے حفاظت کرتا تھا یہ نام ہر خوف سے ہر کلاشن کوف سے یہ نام حفاظت کرتا تھا ہر ڈر دل چو دور سی جے کوئی باطل لاکھ دا سی نا کہ بانگ نہ دے تو انہوں آکھی دا سی ہوئے اکھاں کٹ دیاں گے جی بانگ دین تو روکیا تھے علامہ اقبال کلندر لاہوری سنا ہوا پھر صورت نہیں ہونی پر گل گورا نہیں ہونی ہے خدا دی قسم کی فرماتا ہے وہ تیری نگاہ سے لرزتا تھا جس کا دل کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذب کلندرانہ تیری نگاہ سے سینے میں دل یہ سینے میں لرزتا تھا کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذب کلندرانہ یہ مصرع ہی چلو سمجھ لو پچھلا سدھا نہیں ہو رہا قرآن پاک دی آیت تھوڑی ہے خیر ہے کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذب کلندرانہ وہ کلندرانہ جذب کس وجہ نال کھویا گیا ہے وہ بیک وہ مرشد دے در تو منہ موڑن نال کھویا گیا ہے وہ ایک بندہ پہ آکے جی دربار دے نیڑے نہ جا کے سلام کرے آجے دوروں ہی کرے آجے میں کیا حضرت صاحب قبلہ زندہ ہے اور زندہ ہوتے کیا فرماتے تھے میرے محمد سینو سلام کیتا ہی نہیں پھر دفعہ ہو جا میں ہمیں سلام نہیں کرنا ہے میں آؤں سان کے نہیں وہ ہون بھی وہی اصول ہے آپ کا وہ آندھے نے محمد رضا نو سلام کرنا ہے نہیں پھر تو دوروں کھولو کے دفعہ ہو جو نیڑے نہ آیا جائے وہ حضرت صاحب دفعہ کر رہے ہیں صاحب زیادہ آج تک کسی نو تکے نہیں مارے نہ مارنے نے ساڑھا الحمدللہ حالے میٹر صحیح ہے اس 60 جدو بندہ پہنچ جائے نا تو ادھو 60 آ جاندہ ہے تے پھر میٹر گھوم جاندہ ہے اساں کیوں تکے ماران گے مرشد دے درد آئے نو تکے ماریے مینو حضرت صاحب قبلہ ایک دن فرمان لگے فرمایا محمد سین جیڑا میرا مرید میرے دربار دے آ جاوے نا آپ نے فرمایا دربار میں تیری وجہ تو آدھا پیاں ویسے میں قبر یہ میں فرمایا گناہگار دی فرمایا میری قبر دے آ ونجے نا میں یوں کو معاف کیتے میں دا تو ہی معاف کر دے میں اصل حضرت صاحب نے تو انہوں معافی دینی نہیں کیونکہ غداری بڑی وڈی کر بیٹھے ہو دین نال بھی تے حضرت صاحب دے نال کیتے عہد و پیمان نالی تے جدوں غداری وڈی کر بیٹھے ہو نا تے ہن آپ دفع کرن ڈینے اسی دفع نہیں کیتا سلام پڑھو شیر مبارک دو چاہ سلام دے